اس کتاب کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوئی، لہذا میں اپنی سابقہ زندگی پر استغفار کرتا ہوں اور آئندہ زندگی میں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر خیر اپنا وظیفہ بناتا ہوں۔ اس فرمان کی وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہو گیا تھا نا، آخری دنوں میں تو 5-6 روز آپ پھر حیات رہے حملے کے بعد، تو مجلس شورا بنائی تھی 6 صحابہ کی، وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ تو اس وقت آپ فرماتے تھے یار میرا جی تو چاہتا ہے کوئی مجلس شورا نہ بناؤں اور ابو عبیدہ بن جراح کو ہی خلیفہ بنا دو۔ وہ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے حضور نے اس کو اس امت کا امیر فرمایا، اور انہوں نے صحیح احادیث پر ہاتھ صاف کر دی ہیں۔ ایک جگہ پر تو علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت علی کی شان میں 2 حدیثوں کے علاوہ اور کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور توحید کے مسئلے کو جب علمی دلائل کی بنا پر نہیں مانا گیا تو اس کے بعد ان کو لایا گیا ان کے سامنے، تو یہ توحید کے وکیل بن کر گئے۔ تو دنیا میں کائنات پست و بالا میں توحید سے بڑھ کر کوئی مقدمہ نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب مباحلہ میں ان کی شرکت تو علامہ ابن تیمیہ بھی مان رہے ہیں، جن کو آپ اپنی زندگی میں ملنا چاہتے ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ بآواز بلند پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ واجب التعظیم والتکریم، سامعین گرامی قدر، ہر سال یہ عاجز 3 رمضان جبکہ مغرب کے بعد 4 ہو جاتی ہے، آج 3 تھی، مغرب کے بعد اس وقت 4 ہے۔ یہ محفل جب سے مجھے شعور حاصل ہوا اور اہل بیت کی عظمت معلوم ہوئی، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی و دامت برکاتہ العالی فرماتے ہیں، بلکہ لکھتے ہیں ایک جگہ پر، کسی کتاب کی تقریر میں لکھتے ہیں جی، تبصرہ میں، ایک کتاب ہے امام حسین، کتاب کا نام ہے امام حسین رضی اللہ عنہ اور واقعہ کربلا، ایسا ہے جی نام عباسی صاحب۔ یہ خطیب ہیں علماء دیوبند میں سے ایک عالم دین، خالد مسجد کیورلی گراؤنڈ میں، ان کی یہ کتاب ہے۔ جہاں پہلے ایک ملک صاحب ہوتے تھے جو ٹی وی پر بھی آتے تھے، غلام مرتضیٰ، اس مسجد میں ہوتے ہیں حافظ صاحب، ہمارے دوست ہیں، مکتب فکر دیوبند سے ہیں۔ ان کی کتاب پر طارق جمیل صاحب نے تبصرہ لکھا ہے، اور اس میں اظہار خیال کیا کہ اس سے قبل مجھے عظمت اہل بیت اتنی معلوم نہیں تھی، اس کتاب کو پڑھ کر مجھے معلوم ہوئی،
لہذا میں اپنی سابقہ زندگی پر استغفار کرتا ہوں اور آئندہ زندگی میں اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر خیر اپنا وظیفہ بناتا ہوں۔ ہاں جی۔ تو ہمیں بھی مدارس میں یہ چیز پڑھائی نہیں جاتی، مدارس میں اس چیز سے دور رکھا جاتا ہے، رسماً کسی جگہ بس کوئی بیان کر دیا، اور کتابیں بھی اس پر پہلے نہیں ملا کرتی تھیں۔ تو مجھے جب سے معلوم ہوا تو 3 رمضان کو میں یہ ذکر خیر کیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ذکر خیر میں کر رہا تھا، اور 15-20 منٹ قبل میں اپنے والد صاحب کو بیماری کے عالم میں خود اپنے بازوں پر اٹھا کر گاڑی میں انہیں سلایا اور ڈاکٹر کے پاس بھیجا۔ تو بیان کر رہا تھا تو خبر ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ تھے؟ ہاں آپ بھی تھے؟ ساری ٹیم تھی۔ ہاں۔ تو اس کے بعد سے ہم اپنے والد صاحب کا تو کسی اس میں، آج کل تو وہ ختم ہو گئے اشتہار جو دیواروں پر لگائے جاتے تھے یا جو کاغذ کی شکل میں چھپائے جاتے تھے، آج کل تو ایک بنا لیا جاتا ہے اشتہار سا اور بھیج دیا جاتا ہے ہر موبائل والے کے پاس۔ تو ہم اپنے والد کا ذکر نہیں کرتے، کسی اشتہار میں ان کا نام نہیں لکھتے، صرف سیدہ کا، حالانکہ یہ دن ہے ہمارے والد صاحب کے انتقال کا، اس لیے نہیں لکھتے کہ بس ان کے ذکر کے سایہ میں ان کی بخشش ہو جائے۔ کبھی ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ ساتھ نیچے بندہ اڑا چھڑ دے نا، وہ سارے والے صاحب دی دعا ہے، ہاں، اور بلکہ اگر چڑھانا ہوئے اپنے آپ نے جو انہوں نے بھی عرس ہے۔ یہ آیت پڑھی تھی اور آج کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تراویح میں کل میں نے یہ 1.25 پارہ جو سناتا ہوں، تو اس میں نصف پارہ تھا تیسرے کا اور 3 پاؤ تھے چوتھے کے۔ تو اس میں یہ سورہ آل عمران میں آیت مباہلہ ہے۔ مباہلہ کا معنی ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، ایک دوسرے پر، اسی کا متبادل لفظ ملاعنہ بھی ہے۔ نوبت اس وقت آئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو خط لکھا اور انہیں اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو پہلے اسلام لا چکے ہیں۔ یہ لفظ اسلام جو ہے نا، اس کا معنی ہے جھکنا۔ یہ مشترک رہا ہے، پچھلی جو امتیں تھیں نا اللہ اور اس کے رسول کو، اس وقت کے رسول کو ماننے والی، سب کے لیے مشترک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اسلام لا چکے ہیں، آپ سے پہلے لا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو۔ تو آپ نے یہ رجم کی اور زنا کی جو سزا ہے، آپ نے فرمایا یہ تمہاری کتاب میں یہ ہے، مانتے ہو؟ تو پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی ایسا شخص جس کو وقت کے نبی نے دعوت دے دی ہو، یعنی وقت کے نبی نے اس کو پا لیا ہو اور حق اس پر پیش کر دیا ہو، تو پھر وہ نہ مانے تو اس کے لیے شامت ہے۔ 2 صورتوں میں سے ایک صورت اس کو لازم کرنا پڑتی ہے، یا تو مان لے یا پھر جزیہ دے کر۔ مقصود نبی کا جزیہ وصول کرنا نہیں ہوتا، مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں مان رہا وہ خود کو اقلیت اور گھٹیا تسلیم کر کے رہے، زمین پر اس کی حکومت نہیں ہے، حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ مقصود ہوتا ہے۔ مال پانی جمع کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے آپ کے ساتھ مناظرہ شروع کر دیا،
مناظرہ کہتے ہیں گفتگو میں ایک دوسرے کو ہرانا، اپنے دلائل پیش کرنا۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہو، کیا تورات یا انجیل میں آیا ہے؟ ایسا تو بالکل نہیں ہے، تو کیوں ان کو معبود مانتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہ بن باپ کے فقط مائی سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب آپ ان کو فرمائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسا کہ آدم علیہ السلام کی مثال۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے اور بن ماں کے پیدا کیا، تو پھر وہ تو بدرجہ اتم، ہاں جی اب ان کے پاس کوئی جواب تھا؟ نہیں تھا نا۔ جواب کو دلیل سے رد کرنے کی ان کے پاس کوئی طاقت نہ رہی، لیکن نہ مانو والا انہوں نے طریقہ اپنایا، ہم نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے، اصرار اور ضد پر اڑ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن حاجک فیہ، اب بھی اگر کوئی شخص اس مسئلے میں آپ کے ساتھ حجت بازی کرتا ہے من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فقل، تو آپ فرمائیں تعالوا آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم پیش کرو، ثم نبتہل، پھر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے، ہر ایک شخص یہ دعا کرے یا اللہ میں جھوٹا ہوں تو مجھ کو ختم کر دے، وہ جھوٹا ہے تو ہم میں سے جو جھوٹا ہے، جو جھوٹا ہوگا اس پر اسی وقت عذاب آ جائے گا، جو بھی ہے۔ تو یہ دعا مانگتے ہیں، آؤ میدان میں۔ لیکن میدان میں تو وہ آئے، مگر مباہلہ کے عین وقت پر پیچھے ہٹ گئے، ہم نہیں کرتے مباہلہ۔ آج سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال پر میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ اس دور کے بعد ناصبی لوگ، دشمنان اہل بیت کو ناصبی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک فرقہ ہے، ہر سنی شخص جو ہے اس کو واسطہ پڑتا ہے اس قسم کے لوگوں سے۔ تو ایک شخص نے کہا ہے کہ یہ مباہلہ ہوا ہی نہیں، اور جو کہتے ہیں کہ یہ مباہلہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو اور سیدنا حسین کو اپنے ساتھ لے آئے، وہ شخص قرآن کی تحریف کرتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگے یہ تفسیریں جو عربی ہیں اور اردو میں ہیں، ان میں روایات کی بھرمار کر دی گئی ہے، کہاں کوئی صحیح احادیث میں ہے اور کہاں کوئی معتبر کتب میں ہے، ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اگر اس کی نوبت آتی تو اس سے مراد یہ تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو اور عیسائیوں کو لے آئیں، اور حضور اپنے صحابہ کو لے جائیں، اور حضور اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور حضور کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کے صحابہ ہیں، تو یہ صورت ہوتی، یہ صورت بھی نہیں ہوئی اور وہ بھی نہیں ہوئی جو لوگ بیان کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس وہ بھاگ گئے، وہ نہیں ہے، بس چلائیں۔ اور اپنے مشن کے ایک تکوینی معاملے میں استعمال بھی کی۔ آپ نے آیت پڑھ دی، آیت کی تفسیر میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ بھی آپ نے بیان فرما دی۔ میرا کم سے کم اس پر تبصرہ یہ ہے کہ اگر یہ تفسیر ہے تو پھر تحریف کس کو کہتے ہیں؟ آپ قرآن مجید کو نکالیے اور یہ سارا واقعہ خود قرآن سے سمجھیے۔
آگے یہی ہے کہ صحابہ وغیرہ ہوتے ہیں یہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں، میں آپ کو پیش کر دوں. اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. پہلے یہ ہوتا تھا جی کتابوں میں قال فلاں فلاں نے کہا، فتویٰ میں بھی یہ ہوتا تھا فلاں نے کہا. کہاں کہا؟ کتاب کا نام نہیں لکھا جاتا تھا، حالانکہ اس نے کتاب میں کہا تھا. پھر آ گیا جی فلاں نے فلاں کتاب میں کہا، بس اتنا کافی. لیکن اب کافی نہیں سمجھا جاتا، اب نہیں کافی. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کس نے کہا، کس کتاب میں کہا، اس کی کون سی جلد میں کہا، کس صفحہ میں کہا، اگر اس کے کئی ایڈیشن ہیں تو کہاں کی چھپی ہوئی ہے، پبلشر کون ہے. اب ہر چیز جو ہے نا انگلیوں کے نیچے آ گئی ہے. یہ کتابیں یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کروڑوں روپے کی، یہ آپ کو اس سے زیادہ آپ کو اس میں مل جائیں گی نیٹ پر پی ڈی ایف کی شکل میں، بالکل ہو بہو یہی. تو اس لیے حوالہ جات کی ضرورت ہوتی ہے. سادہ انداز میں میں کہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ کہیں بھی نہیں. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کہاں کہاں ہے. صحیح مسلم، دارالسلام، الریاض السعودیہ، الطبعۃ الاولیٰ 1419 ہجری 1998. فضائل الصحابہ میں، صحیح مسلم کی فضائل الصحابہ میں حدیث نمبر رقم المسلسل، حدیث نمبر جو مسلسل نمبر جو لکھتے ہیں سیریل نمبر 6220، لمبی حدیث ہے. اس کے آخر میں ہے کہ لما سیدنا سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، راوی ہیں. اس حدیث میں انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2-3 فضیلتیں بیان کی ہیں، اور ان فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت مجھے حاصل ہوئی ہوتی تو وہ مجھے سرخ خزانوں کے ملنے سے یا سرخ اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہوتی. وہ پہلی جو 2 خصوصیات ہیں میرے سامنے ہیں، میں انہیں بیان نہیں کر رہا. آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ لما نزلت هذه الآیت، جب یہ آیت نازل ہوئی، ندعو ابناءنا و ابناءکم آخر تک، تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی و فاطمہ و حسن و حسین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کو بلایا، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو. فقال، اور پھر عرض کیا بارگاہ الہی میں، اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسی طرح یہ حدیث سنن ترمذی میں بھی ہے، وہ بھی سیاہ ستہ ہے. اسی طرح یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، اور اس کو آج کل کے محققین نے مسند احمد یہ شیخ شعیب الارناؤت کی تحقیق سے، اس کی جلد 3 ہے، الرسالۃ العالمیہ بیروت، سن طباعت 1436 ہجری 2015. اس میں بھی انہوں نے بالکل جیسا مسلم میں ہے ویسا ہی امام احمد ابن حنبل کی مسند میں ہے، اور جیسا صحیح مسلم میں ہے ویسے ہی سنن ترمذی میں ہے. اور پھر ذرا اضافے کے ساتھ یہ الشریعہ، کتاب الشریعہ حدیث کی کتاب ہے، لکھنے والے ہیں 360 ہجری کے حافظ ابو بکر محمد بن حسین الآجری. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے لیے بلایا، تو وہ جو بندے تھے 2، ایک کو عاقب کہا جاتا تھا
اور دوسرے کو طیب، دوسرے مقام پر ایک عاقب تھا اور دوسرے کو سید کہا جاتا تھا، نجران کے دو بندے، ان کو بلایا فوعداہ، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ صبح حاضر ہو جائیں گے۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بید علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، و فاطمہ والحسن والحسین، اور ان کو ساتھ لیا، ثم ارسل الیہما، پھر آپ نے قاصد ان دونوں کی طرف بھیجا، فابیا ان یجیعا، تو انہوں نے انکار کر دیا آنے سے، واقر لہ بالخراج، اور ٹیکس دینے پر اقراری ہو گئے، رضامند ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی بعثنی بالحق، اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، لو فعلا، اگر یہ مباہلہ کرتے میرے ساتھ، لامطر علیہم الوادی نارا، تو یہ وادی ان پر آگ برساتی۔ قال جابر، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فیہم نزلت ہذہ الآیہ، ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم۔ شعبی تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ابناءنا وابناءکم الحسن والحسین، نساءنا ونساءکم فاطمہ، انفسنا وانفسکم علی بن ابی طالب۔ ہاں جی، تو یعنی آمنا سامنا ہوا اور پھر وہ بھاگ گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اور اچھا جی، انہوں نے، موصوف نے، جن کو آپ نے سنا، جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے اس بات کو، روایات کو مسترد کرنے کی خاطر، کہ روایات مفسرین نے بھر دی ہیں، کوئی معتبر کتب میں ہے نہیں، یہ مسلم، ترمذی، مسند احمد یہ معتبر نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہا یہ کچھ بھی معتبر نہیں، اور پھر بخاری کی ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو باوزن بنانا چاہا، اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہا۔ میں وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ساتھ ایک مزاج بھی آپ سمجھ لیں۔ یہ انسانی مزاج ہے، اور یہی راویوں کا مزاج ہے کہ راوی کسی جگہ پر کچھ مختصر بیان کرتا ہے اور بعض جگہوں پر وہی واقعہ وہ لمبا بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، بعض مقامات پر آپ سے پوچھا گیا تو تھوڑا سا آپ نے واقعہ معراج بیان کیا، بعض مقامات پر زیادہ بیان کیا۔ اور یہ جو ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی، ان کو ایک ایسی عظمت ملی جی، غار کے ساتھی ہونے کی، ہیں جی، کس کی؟ غار کے ساتھی ہونے کی، کہ آپ حدیثوں کی کتابوں میں جائیں، اور مشکاہ شریف تو ہمارے اکثر مسلمانوں کے گھروں میں ہوتی ہی ہے، اس میں آپ جائیں نا، جو حضور کی ہجرت کا باب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواستیں کرتے تھے، قبلہ اتنے اونٹ لے لیں اور سنیں کہ آپ کی حضور کے ساتھ اس غار میں کیسے گزری، اور یہ ہجرت کے سفر میں آپ نے کیسے گزاری۔ ہیں جی، عشق و محبت کا عجیب وہ واقعات ہے جی۔ لیکن آپ یقین کریں، کسی جگہ پر آپ نے مختصر سا بیان کیا، کسی جگہ آپ نے کسی شخص کے عشق کو دیکھ کر مکمل بیان کیا۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی واقعے کو بیان کرنے کا، انسانی ایک مزاج ہے۔ تو اب آپ بخاری کی وہ حدیث سنیں جس کو غامدی صاحب نے بیان کر کے یہ جو کہا جاتا ہے اور فضیلت جو بیان کی جاتی ہے اہل بیت کی، پنجتن کی، اس کو اڑانا چاہا، وہ پوری حدیث آپ سنیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جاء العاقب والسید، میں نے ابھی عرض کیا تھا نا، کسی جگہ عاقب اور طیب ہے، کسی جگہ عاقب اور سید ہے۔ ہاں، عاقب اور سید ہے صاحبہ نجران، جو نجران کے وہ تھے نمائندہ اور بلکہ سربراہ، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ اگلے لفظ سننا جی، یریدان ان یلاعناہ، وہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے پر لعنت کریں، یعنی مباہلہ کریں۔ یریدان، وہ چاہتے تھے کہ مباہلہ کریں۔
اب اس کا معنی یہ کر دیں وہ مباہلہ کے ارادے سے آئے. میں نے تو کہا نا چاہتے تھے, ارادہ معنی بھی چاہنا ہوتا ہے نا. وہ مباہلہ کے دونوں, یریدان تثنیہ دو کا صیغہ ہے. قال حضرت حذیفہ کہتے ہیں فقال احدہما لصاحبی, آئے اور ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہنا شروع کیا لا تفعل, او یار نہیں کرتے. فواللہ لئن کان نبیا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. خدا کی قسم اگر یہ نبی ہیں اور انہوں نے لعنت کر دی جھوٹوں پر, جو جھوٹ ہم میں سے جو جھوٹا ہے تباہ ہو جائے. ہاں, لعنت کا اصل لفظ, لعنت کا جو معنی ہے اس کا لغوی رحمت سے دور کرنا. ہاں, تو اگر انہوں نے یہ زبان پر الفاظ لگا دیے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو, یہ تباہ ہو جائے وہ, تو لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا, تو ہم اور ہماری نسل کبھی بھی نجات نہیں پا سکیں گے, ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. قالا, دونوں نے کہا, تثنیہ ہے نا دو کے لیے. ہاں, شاباش ہے. انا نعطیک ما سألتنا, آپ ہم سے جو مطالبہ کرے وہ ہم پیش کرنے کو تیار ہیں. وابعث معنا رجلا امینا, آپ ہمارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھیجیں. بلا تبعث معنا الا امینا, اور امانت دار کے علاوہ کسی کو نہ بھیجیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأبعثن معکم رجلا امینا, میں ضرور ضرور تمہارے ساتھ ایک امانت دار شخص کو بھیجوں گا. حق امینا, جو پورا امانت دار. فاستشرف لها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تمام صحابہ نے امید کی کہ ان میں سے کس کو بھیجتے ہیں. خیر کی امید ہر ایک کو کرنی چاہیے, یہ امید کرنے والے اچھے لوگ ہیں جی. لیکن حضور نے فرمایا قوم یا ابا عبیدہ, اے ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہو جائیے. وہ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ھذا امین ھذہ الامہ, یہ میری پوری امت کا امین ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس فرمان کی وجہ سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب حملہ ہو گیا تھا نا, آخری دنوں میں تو 5-6 روز آپ پھر حیات رہے حملے کے بعد, تو مجلس شورا بنائی تھی 6 صحابہ کی, وہ 6 کے 6 عشرہ مبشرہ میں سے تھے. تو اس وقت آپ فرماتے تھے یار میرا جی تو چاہتا ہے کوئی مجلس شورا نہ بناؤں اور ابو عبیدہ بن جراح کو ہی خلیفہ بنا دو. وہ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے حضور نے اس کو اس امت کا امیر فرمایا. اب یہ ذرا غور کیجئے جی, آپ گفتگو کے انداز سے واقف ہیں, اور گفتگو کے انداز جو ہوتے ہیں نا یہ ہر زبان کے ایک جیسے ہوتے ہیں, یعنی مختصر کرنا, مفصل کرنا, یہ انسانی جو فطرت ہے نا یہ سب کی ایک جیسی ہے. اس میں آپ دیکھیں جی, وہ آئے, لفظ کیا تھا؟ یریدان ان یلاعنا ہو, وہ چاہتے تھے مباہلہ کرنا. قرآن کہتا ہے حضور کو آپ ان کو کہیں کہ اگر نہیں مانتے ہو دلائل تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں. ادھر یہ کہتے ہیں کہ وہ مباہلہ کرنا چاہتے تھے. غامدی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اس آیت کو اور اس بخاری کی حدیث کو ذرا اس میں مطابقت تو بیان کریں کہ چیلنج کس کی طرف سے تھا. حدیث کہتی ہے, حدیث کے الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ گویا آئے ہی وہی تھے یہ کرنے. تو نہیں, وہ نہیں آئے تھے, یہاں حذف ہے, الفاظ محذوف ہیں. ان کو چیلنج کیا گیا, ان کو دعوت دی گئی, مجبور ہو گئے. وہ جب مجبور ہو کر آئے, گھر سے چلے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, پھر مناظرہ ہوا, پھر مباہلہ کی نوبت آ گئی, تو بلایا گیا تھا ان کو, وہ مجبور ہو کر آئے تھے, تو پھر مباہلہ سے پیچھے ہٹ گئے. تو کسی جگہ اختصار ہوتا ہے, بعض مقامات پر تفصیل ہوتی ہے. اختصار غامدی صاحب نے بیان کر دیا,
اور تفصیل جو مسلم میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، کتاب الشریعہ میں ہے، پھر امام ابن ابی شیبہ کی المصنف میں ہے، اور پھر تفاسیر میں ہے۔ ہاں جی، کتاب الشریعہ، ہاں کتاب الشریعہ، یہ جو میں نے آپ کو پیش کی عرب کی چھپی ہوئی ہے جی، ہاں جی، عرب ممالک کی چھپی ہوئی، ہاں جی، کتاب الشریعہ، سبحان اللہ، بیروت۔ تو اس کا انکار کرنا، یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ انکار کیوں ہے؟ شیعہ نہ ہوتے نا تو پھر کوئی انکار نہ کرتا۔ علامہ ابن تیمیہ نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی۔ ایک شیعہ تھا علامہ ابن تیمیہ کا ہم اثر، وہ مرا 726 میں، اور علامہ ابن تیمیہ کی وفات ہوئی 728 میں۔ معاصر ہے نا، ہاں معاصر ہیں۔ اس کی کتاب تھی منہاج الکرامہ، اس میں اس نے اہل بیت کی، اہل کسا وہ جن پر چادر ڈالی حضور نے، کسا من چادر، اہل بیت کی اس نے فضیلت بیان کی ہے، اور ان کو سب سے افضل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور صحابہ کرام پر حملے بھی کیے ہیں ابن المطہر شیعی رافضی نے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے اس کے خلاف کتاب لکھی، اس کی کتاب کا نام تھا منہاج الکرامہ، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے کتاب جو لکھی اس کا نام ہے منہاج السنہ فی نقد کلام شیعۃ القدریہ، شیعہ قدریہ کے رد میں۔ اس کی تحقیق کی ہے جامعہ امام محمد بن سعود، جس کے نام پر سعودیہ ہے، محمد بن سعود۔ اس کی یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر محمد رشاد سالم، انہوں نے اس کی تحقیق کی ہے۔ اس میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ سے شیعہ کی تردید کرتے کرتے اہل بیت کی بے ادبی اور تنقیص ہو گئی ہے، ان کی شان میں کمی ہو گئی۔ کس سے؟ ابن تیمیہ سے۔ یہ کس نے کہا؟ امام سبکی نے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی بہت بڑا نام ہے جی، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی وغیرہ یہ سب مسلمان ہیں، اس کو مانتے ہیں جی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کے بغیر کوئی ایک قدم نہیں چل سکتا حدیث کے علم میں، اور پتہ نہیں ہر روز دنیا میں کس کس جگہ پر اس شخص کا ذکر ہوتا ہوگا، کوئی دن ایسا نہیں گزر سکتا کہ جب اس کا ذکر نہ ہو علمی حلقوں میں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ میں نے جب امام سبکی کا یہ قول پڑھا نا تو مجھے محسوس ہوا وہ تو ویسے ابن تیمیہ پر چڑھائی کرتے رہتے ہیں، تو ایسے بس کہہ دیا ہوگا۔ ابن تیمیہ تنقیص اہل بیت کا کہاں مرتکب ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں پھر میرے ہاتھ لگی کتاب منہاج السنہ، ہاتھ لگی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب ایک آدمی سے دوسرا آدمی جا کر نقل کرتا تھا، لکھتا تھا، 5 6 ماہ لگتے تھے پھر کتاب حاصل ہوتی تھی، چھاپے خانے نہیں تھے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ کتاب حاصل کی اور پھر میں نے اس کو پڑھا تو میں پھر ماننے پر مجبور ہو گیا سبکی نے صحیح کہا ہے۔ واقعی علامہ ابن تیمیہ سے منہاج السنہ میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، اور انہوں نے صحیح احادیث پر ہاتھ صاف کر دی ہیں۔ ایک جگہ پر تو علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھ دیا کہ حضرت علی کی شان میں 2 حدیثوں کے علاوہ اور کوئی حدیث ہے ہی نہیں، جبکہ امام نسائی جو سیاستہ کے مصنفین میں سے، محدثین میں سے ایک محدث ہیں، انہوں نے 188 حدیثیں مولا علی کی خصوصیات میں جمع کی ہیں، وہ کہتے ہیں صرف 2 ہیں۔ یعنی جب بندہ نہ ماننے پر آئے، ہاں، تو جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے نا جی، وہ حدیث ثقلین میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، قرآن اور اہل بیت، ہاں اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں؟ اس قدر مضحک خیز بات کہتے ہیں
کہ حضور نے فرمایا میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنی ازواج چھوڑ رہا ہوں. اہل بیت ازواج ہیں. اہل بیت کیا ہے؟ ہم بھی مانتے ہیں ازواج بھی اہل بیت ہیں. کہ اہل بیت ازواج ہیں، میں تم میں چھوڑ رہا ہوں کہ میرے بعد انہوں نے کوئی دوسرا نکاح تو کرنا نہیں ہے، لہذا تم نے ان کا خیال کرنا ہے. وہ بھی وہ کرسی لگا کر اپنی شریعت بنانا شروع کر دو. آمدی صاحب آپ اس درجے پر نہیں پہنچے کہ پوری امت آپ کے سامنے سر نگو کھڑی ہو جائے اور جو آپ فرماتے جائیں اسی کو دین بناتی جائے. آپ کا یہ رتبہ نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے اس حدیث کے سارے طرق پڑھو. یہ بھی ہے کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، اور یہ قرآن اور یہ اہل بیت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آئیں گے. تو ازواج مطہرات تو پہلی صدی میں سب کا باری باری نسل تو چلی ہے نا، نسل تو چل رہی ہے نا. تو اس لیے یعنی یہاں تک کہنا، ایک مقام پر تو موصوف یہ تک کہہ گئے، یعنی پتہ نہیں کیا ہے ان کو ضد. کہنے لگے کہ لڑائی ہوتی رہی نا مولا علی کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کی. کہنے لگا جی وہ جو سیاست کے جس مقام پر اور جو تدبیر، جو تدبر، جو حکمت اور جو سیاست معاویہ بن ابو سفیان کو آتی تھی، بے ادبی معذرت کے ساتھ علی کو کچھ نہیں آتی تھی. آپ بتائیں جی، دور نہیں جاتے. آپ بتائیں مولانا شاہ احمد نورانی کو سیاست آتی تھی؟ بولیے، آتی تھی نہیں آتی تھی؟ بے ایمانی نہیں آتی تھی. آفر کی گئی وزیر اعظم بن جاؤ، ہم چور دروازے سے نہیں آتے. آپ سمجھ گئے؟ لفظ سیاست کا معنی، لفظ سیاست کا جو لفظ سیاست ہے وہ پتہ ہے کس زبان کا لفظ ہے کسی کو علم؟ عربی کا. کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی کا. لفظ سیاست ساسا یسوسو سے ہے. اس کا معنی ہے کسی ذی روح چیز کی ایسی دیکھ بھال کرنا کہ اس کو تکلیفوں سے محفوظ رکھنا اور اس کو اس کی ضروریات بہم پہنچانا. یہ جانور کی بھی سیاست ہوتی ہے کہ دیکھ بھال ہوتی ہے، اور انسانوں کی بھی سیاست ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی دیکھ بھال کرتا ہے. اسی لیے یہ لفظ سیاست جو ہے یہ اچھا لفظ ہے، اور اسی کو لے کر یہ لوگ جو بے ایمان بھی ہیں وہ بھی نعرہ مارتے ہیں. تو یہی کہتے ہیں ہم غریبوں کے لیے یہ کریں گے، وہ کہتے ہی نہیں کہتے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم امیر ہو جائیں، کہتا ہے کوئی؟ دعوت آگے غریب کو ہی پیش کرتے ہیں نا، آپ کی ضروریات، عوام کی ضروریات پیش کرتے ہیں. سیاست کے صحیح مسلم میں ہے جی، صحیح مسلم میں ہے، سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں ابو سلمہ کے گھر کی سیاست کرتی تھی، یعنی دیکھ بھال کرتی تھی، خیال رکھتی تھی، ان کے گھوڑے کا خیال رکھتی تھی. اور حتیٰ کہ فرماتی ہیں 61 سالی پڑ گئی تو جہاں پر کھجوروں کے جھنڈ ہوتے تھے ہم وہاں جاتی عورتیں مختلف مل کر، اور یعنی 61 سالی میں تو پھر گھاس نہیں اگتا نا، تو گھاس وغیرہ سب ختم ہو گیا، تو مٹی کو ہم کھرچتی، بیچ میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلتی، ان کو آ کر ہم کوٹتی، کوٹ کر حضرت ابو سلمہ کے گھوڑے کو میں ڈالتی، دوسری جو میری سہیلیاں ہوتی تھیں وہ بھی اپنے گھروں کو لے جاتی. کہنے لگے یہ ان کے گھوڑے کی سیاست تھی، یعنی دیکھ بھال، خیال کرنا. ایک ہے، یہ ہے سیاست. بھائی علی کا تقابل معاویہ کے ساتھ کر رہے ہو تو سیاست شرعی کی بات کر رہے ہو یا سیاست فرعونی کی؟ بولیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2-2.5 سال بولیے خلافت کی. گھر والوں نے کہا میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے،
اور آپ کو جو وظیفہ مقرر کیا ہے پبلک نے، مجلس شورا نے، اس سے کوئی ایک چیز بن سکتی ہے کہ کریں گے. پھر بی بی پاک کو خیال آیا کہ تھوڑا تھوڑا آٹا اور کوئی چیز نا الگ تھوڑا تھوڑا رکھتی گئیں کہ وہ جمع ہو جائے، پھر اس کو بیچ کر کوئی میٹھی چیز خریدیں گے. چند دن بعد جو ہے نا کہا کہ یہ میٹھا ہم نے منگایا تھا اور یہ چیز جو ہے نا تھوڑی تھوڑی میں رکھتی گئی، یہ اتنی جمع ہو گئی، یہ کسی کو بھیجو یہ دے دے اور میٹھا جو ہے نا وہ لے آئے. تو آپ نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جو تم بچا کر رکھتی رہی ہو تو وہ زیادہ ہے نا، تو بچا لی تو بیت المال میں جمع کر دو. سیاست کا جو تصور ہے حضور سے اور خلافت سے، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے نا. ہاں جی، ہاں، جس کا تم تقابل کر رہے ہو چلاکی میں، مکاری میں، دجل میں، فریب میں، مولا علی کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. صاف ستھری بات، آپ سمجھ گئے. تو ایسا شخص جو حدیث ثقلین کا انکار کر دے، جو مولا علی کی سیاست کے مقابلے میں ایک ایسے ملک عدود جس کو حضور نے فرمایا کاٹنے والی بادشاہت ہوگی، اس کو مولا علی کے مد مقابل کھڑا کر دے، اس سے کیا توقع ہے کہ وہ حق بیانی کرے گا. اور میٹھے انداز میں جناب زہر پھیلاتے ہیں، انداز بڑا میٹھا ہے، ہاں اس میٹھے انداز میں جو ہے نا زہر پھیلاتے ہیں. موصوف پہلی مرتبہ میں ان کا نام لے کر یہ بیان کر رہا ہوں. تو آیت مباہلہ میں جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آئی ہے نا، انہوں نے تو کمال کر دیا ہے. یہ ایک شیخ شربینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خطیب شربینی، ان کی ایک کتاب ہے جی السراج المنیر. اس میں انہوں نے 977 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ کتاب بیروت سے چھپی ہوئی ہے. انہوں نے یہ آیت مباہلہ جو ہے یہ لکھی، اور پھر اس کے تحت جو یہ واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حضرات کو لے جانا، یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا. اور بیان کرنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ہستیوں کو جو لے کر گئے اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو لے جانا جو ہے مباہلہ میں، یہ ان کی ایسی فضیلت ہے کہ اس سے بڑی فضیلت اور کوئی نہیں ہے. یہ شیخ ہے شربینی، ہاں زمخشری نے بھی یہ لکھا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ اس فضیلت سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہ کسی اور کی ہے نہ ان کی ہے. ان کی بھی اس سے بڑھ کر کوئی اور فضیلت نہیں ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ یہ مسئلہ ہے توحید کا، اور توحید کے مسئلے کو جب علمی دلیل کی بنا پر نہیں مانا گیا تو اس کے بعد ان کو لایا گیا ان کے سامنے، تو یہ توحید کے وکیل بن کر گئے، توحید کے وکیل بن کر گئے. تو دنیا میں کائنات پست و بالا میں توحید سے بڑھ کر کوئی مقدمہ نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں ہے. اور اس دعویٰ میں بطور دلیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے جو علم آ گیا، اس کے بعد خود سراپا دلیل بن کر جو ہستیاں جائیں اور توحید کے منکرین بھاگ جائیں، تو سب سے بڑے مقدمہ کے جو وکیل ہوں، ہاں جی، تو ان سے بڑھ کر کسی کی کیسے عظمت ہو سکتی ہے. آخر میں جی آپ ہیں یہ یاد رکھ لیں کہ اب تک 1400-1500 سال، 1450 سال جتنا بھی گزر گئے، اب تک جتنا زوردار طریقے سے
شیعوں کی تردید میں علامہ ابن تیمیہ نے یہ کتاب لکھی ہے نا منہاج السنہ میں، یعنی اتنی تو تردید کی کہ خود ٹھوکر بھی کھا گئے، لیکن بہت سے مسائل میں زبردست دلائل بھی دیے شیعوں کے خلاف۔ ان سے جوید احمد غامدی صاحب کو میں کہتا ہوں، آپ جوید احمد غامدی صاحب سے ذرا سنیے گا، ان سے پوچھا گیا غامدی صاحب اگر، ذرا توجہ جی، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے، چوائس آپ کو دی جائے کہ گزری ہوئی ہستیاں جو ہیں، گزرے ہوئے جو لوگ ہیں، بالمشافہ آپ کو اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے تو آپ کس کو ملنا چاہیں گے؟ توجہ ہے؟ تو وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے ہاں اگر ایسا موقع آ جائے تو علامہ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، اور دو نام اور بھی لیے ہوئے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، اس وقت مجھے یاد نہیں، شاہ ولی اللہ کا نام بھی ہے، امام غزالی، تیسرا نام بھی مجھے یاد آ گیا، امام غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ ہیں، تیسرے نام مجھے ذہن میں نہیں، یہ چوتھا نام میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت۔ یعنی علامہ ابن تیمیہ وہ ہستی ہیں جوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک کہ ان کو اگر اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر میں ان 4 حضرات کو ملنا چاہوں گا، جن میں ایک علامہ ابن تیمیہ بھی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے سامنے جب رافضی ابن المطہر نے اہل قصہ کی افضلیت، فضیلت نہیں، فضیلت کا معنی ہے بزرگی، افضلیت کا معنی ہے دوسرے پر برتری، ٹھیک ہے؟ افضلیت میں شیعہ ابن المطہر ہلی رافضی نے جب یہ آیت مباہلہ پیش کی اور کہا کہ حضرت علی سب سے افضل ہیں اور یہ جو ہستی ہے یہ بھی سب سے افضل ہے، وہ اس کا زور تو زیادہ مولا علی پر تھا، چونکہ وہ دوسروں کو پھر نہیں مانتا نا، دوسروں کو کنب کرنا چاہتا ہے نا خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو اس لیے زیادہ زور اس رافضی کا مولا علی کی افضلیت منوانے پر رہا ہے کتاب میں۔ تو پتہ ہے علامہ ابن تیمیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے غامدی صاحب کی طرح مباہلہ کا انکار اور مباہلہ میں ان ہستیوں کے جانے کا انکار بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا مباہلہ میں یہ گئے اور ان کو اس لیے لیا گیا، اپنی اس کتاب میں 2 مقامات پر ذکر کیا، ان کو اس لیے لیا گیا کہ مباہلہ میں مقصود ہی سب سے زیادہ عزیز اور رشتہ داروں کو اپنی جان سے جو زیادہ قریب ہوں ان کو لے جانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس وقت جب سیدہ فاطمہ کو لے گئے تو حضور کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی اور حضور کے بیٹے تھے نہیں، تو حضور نے ایک حدیث میں حضرت امام حسن کو بیٹا فرمایا، لہذا یہ بیٹے ہوئے۔ تو وہاں میں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ حضور نے امام حسین کو اور امام حسن دونوں کو بھی بیٹا فرمایا۔ جہاں علامہ ابن تیمیہ نے امام حسن کا ذکر کیا ہے وہاں فقط حسن کا ذکر ہے۔ حضور نے اٹھایا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت علی جو ہیں ان کو وہ انفسنا و انفسکم کے تحت لے گئے۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے 2 مقامات پر لکھا ہے کہ اس کا انکار نہیں کہ مباہلہ ہوا اور ان ہستیوں کو حضور لے گئے، لیکن اس لیے لے گئے کہ ان سے بڑھ کر اور زیادہ کوئی عزیز قریبی رشتہ دار تھا نہیں، لہذا یہ ایک ان کی فضیلت تو ہے پر افضلیت نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب مباہلہ میں ان کی شرکت تو علامہ ابن تیمیہ بھی مان رہے ہیں جن کو آپ اپنی زندگی میں ملنا چاہتے ہو۔ یہ بیان موجود ہے جی ان کا، ہاں جی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ مباہلہ میں ان کا شریک ہونا ان کی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پر بھی تفضیلی ہونے کا فتویٰ جڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس مباہلہ کے بغیر، مباہلہ میں شرکت کے بغیر، کسی عمل کے بغیر
ان دونوں بچوں کو جنت کی سرداری دے دی۔ جو ذات کسی عمل سے پہلے جنت ہی نہیں دیتا، جنت کی سرداری دیتی ہے جو ذات، اس پر بھی کوئی فتویٰ لگا دو۔ میرا نظریہ ہی نہیں، عقیدہ اور ایمان ہے، 5 تن سے بہتر کوئی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔